غیرت مند سلطان جو عرب کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا، اور ایک عام بچہ جب سلطان کی مسند پر قدم رکھتا ہے تو اس کا خواب ایک ہی تھا کہ میں نے جب تک مسجد اقصی کو یہود و نصارہ سے آزادی نہیں دلوائی، نہ مجھ پر سکون جائز ہے، نہ مجھ پر کھانا پینا حلال ہے۔ اور زمانہ اس سلطان کو سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے۔ ایوبی نے آ کے اس مسجد اقصی کے اوپر پھر اس کو آزادی دلوائی اور اس شان سے لڑا ہے کہ خدا کی قسم اگر ان کے واقعات شروع کریں تو کئی جمعے گزر جائیں۔ اس کی غیرت کا عالم اور اس کی جرت کا عالم اور اس کی شجاعت کا عالم کہ یہود اور نصارہ بین کرتے بستیوں کے اندر، ہم سے کمی کہاں رہ گئی کہ ایک پنڈ کا دیہاتی بچہ اٹھا اور اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر پوری یہود اور نصارہ کو تگنی کا ناچ نچایا۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بن کر مسجد اقصی کا دروازہ کھولتا ہے اور اس منبر اور محراب کو دیکھتا ہے، اس جگہ کو دیکھتا ہے جس جگہ پر میرے اور آپ کے رسول نے کھڑے ہو کر نبیوں کو امامت کروائی تھی، رو پڑتا ہے، کہتا میرے آقا 88 سال دشمن نے اس جگہ پر گزارے ہیں، معافی کا خواستگار ہوں، ایک دن کا حساب بھی میں نہیں دے سکتا۔ آج 156-57 اسلامی ملک کے حکمران ہیں، کسی ایک کو بھی غیرت ایمانی کی جرت نہیں ہوتی، ایک بھی نہیں غیرت سے بولتا کہ ہم نے حساب نہیں دینا۔ تو سمجھتا ہے یہ ایک مسجد کا معاملہ ہے، ایک ملک کے لوگوں کا معاملہ ہے، ایک مملکت کا زمینی معاملہ ہے۔ اور نانا اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے پہلے رب کی زمین پر کون سی مسجد بنی؟ سرکار نے فرمایا مسجد حرام، کعبۃ اللہ بنایا گیا۔ عرض کی گئی حضور اس کے بعد سب سے پہلی مسجد روئے زمین پر کون سی بنی؟ میرے آقا نے فرمایا مسجد اقصی بنی ہے۔ پہلے حرم بنا اور پھر مسجد اقصی بنائی گئی۔ کریم سے عرض کی گئی آقا مسجد اقصی حرم کے بعد کتنے سال بعد بنائی گئی؟ سرکار نے فرمایا 40 سال بعد، یعنی کعبے کے بننے کے 40 سال بعد مسجد حرام کو بنایا گیا۔ پھر کسی نے پوچھا حضور اس کی کوئی عزت افادیت کیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا جس طرح حرم اور مسجد نبوی کی طرف سفر کرنا ثواب ہے، اسی طرح مسجد اقصی کی طرف سفر کرنا بھی ثواب ہے۔ جیسے مدینہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو گے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، تاجدار مدینہ نے فرمایا جس نے مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھی اس کو بھی 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ بولیں ہم نہ بات کریں مسجد اقصی کی، ہم نہ بات کریں فلسطین کے لوگوں کی، ہماری ایمان کی مجبوری ہے، ہماری عقیدتوں کا محور ہے مسجد اقصی۔ اور تجھے کیا خبر کہ حضرت جبریل امین نے بھی تو سرکار کی سواری کی نکیل پکڑ کر مسجد اقصی کے ستون کے ساتھ ہی باندھی تھی نا۔ اسی مسجد اقصی میں میرے رسول کی جلوہ گری ہوئی ہے، اسی مسجد اقصی میں سب نبیوں نے میرے نبی کی شان کے قصیدے پڑھے ہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے؟ پاکستان کی حکومت کا سب سے بڑا عہدیدار کہتا ہے ہم کمزور لوگ ہیں، ہم کمزور ہیں، جیسے باقی مسلمان قوم کمزور ہے ہم بھی کمزور ہیں، بس ہم یہی بیان دے سکتے ہیں۔ اور بندے کو شرم آنی چاہیے یہ مذمت ان کی کرنا۔ ایک مسجد کا ادنا سا معمولی سا مولوی جو ایک جرت رکھتا ہے پاکستان ایٹمی قوت ہے اور تم لوگوں کے بنانے سے تو یہ بنا نہیں۔ ہمارا آج بھی یہ ایمان ہے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے یا مدینے والے کا کرم ہے یا داتا سرکار کا کرم ہے۔ تم لوگوں نے سوائے کھانے پینے کے اور عیاشی کرنے کے اور چور مزاری کرنے کے کیا بھی کیا ہے؟ اس رمضان میں بھی تم چینی نہیں دے سکے، تم نے تو قطاروں اور لائنوں میں اس قوم کا جو حشر کیا ہے، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کہتا ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں اور پھر حضور کی ساری امت کو تو کمزور کہے، کیسی کمزوری ہے؟ اس ملک کے پاس ایٹم نہیں ہے، ایٹمی قوت ہونے کے باوجود اگر ہمارا صدر یہ کہتا ہے ہم کمزور لوگ ہیں تو بتائیں پھر طاقتور لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ناشکری نہیں ہے؟ اعدوا، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اپنی قوت کو ہمیشہ تیار رکھو، کافروں کے مقابلے میں گھوڑے ہمیشہ تیار رکھو، میزائل ٹیکنالوجی ہمیشہ تیار رکھو۔ یہ بات ہمارا آرمی چیف کرے تو ہمیں دکھ ہو، یہ بات کوئی ہمارا فوجی ترجمان کرے تو ہم کہے کہ یہ بات تم نے کیوں کی؟ پاکستان کا صدر ہو کے تو کہتے ہیں ہم کمزور لوگ ہیں۔ تو کمزور ہے تو باقی تو تیرے اوپر تو ایک دفعہ ہوش تو کر
کتنے ملک 150 کے قریب مسلمان ملک ہیں، ایٹمی قوت ایک ہی ہے اور وہ پاکستان ہے۔ بتاؤ یار، اس سے بڑا بھی رب کا کوئی کرم ہو سکتا ہے ہم پہ؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارا ملک بزرگوں کا صدقہ ہے، مدینے کے تاجدار کی خیرات ہے۔ محمد علی جناح کو محدث علی پوری نے کہا تھا، جناح صاحب پریشان نہیں ہونا۔ آپ کہتے ہیں کانگریس کی ریشہ دوانیاں اور پریشانیاں اور مصیبتیں اور ان کی منافقانہ چال، ہندو بنیا اور انگریز ہمیں نقصان دے گا، مملکت بننے نہیں دے گا۔ نہ جائیں، پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ مجھے مدینے کی تاجدار نے خبر دے دی ہے، جماعت علی شاہ اعلان کر دو پاکستان بن کے رہے گا، اور ہم مدینے سے آرڈر جاری کر چکے ہیں۔ تمہارے کرنے کروانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم کسی شام ہم اٹھیں گے اور ہمیں یہ خبر ملے گی کہ پاکستان کی غیرت مند لوگوں نے اس اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کمزور ہیں؟ کمزور بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، کمزور بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت نہ ہو، کمزور بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس انفرادی قوت نہ ہو۔ افرادی قوت بھی ہمارے پاس ہے، اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے، پیسہ بھی جتنا مسلم امہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ایک دن کے لیے عرب ریاستیں اگر ان کو تیل دینا بند کر دیں، کیا امریکہ ہے اور کیا برطانیہ ہے اور کیا اسرائیل ہے، یہ گھٹنوں کے بل نہ گریں تو پھر آپ کہہ دیں یار تیل بھی تمہارا ہو، معیشت بھی تمہاری ہو، تمہارے تیل کے اوپر وہ حملے بھی کریں، اور تمہاری ایٹم اگر بنگلہ دیش کے اندر ہندوستان جا کے لڑ سکتا ہے کہ بنگالیوں کے اوپر بڑے ظلم ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک ستم ہے، ایک رشتہ زخم ہے۔ ہماری اپنی آرمی کیسے ظلم کرتی ہے اپنے لوگوں کے اوپر، لیکن وہ منافقانہ تمہاری سیاستیں قربان ہو گئی۔ تم لوگوں نے کہا ادھر ہم ادھر وہ، جبکہ وہ جیت چکے تھے۔ کیا ہوا کہ وہ ہندوستان کی بزدل فوج بنگلہ دیش میں آ سکتی ہے، میرے ملک کی فوج سری لنکا جا کے لڑ سکتی ہے۔ اگر یہ UN کے امن دستوں کے اندر چچنیا اور بوسنیا کی سرزمین پر قدم رکھ سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ یہ پاک فوج جو ہے یہ اسرائیل کی طرف منہ نہیں کر سکتی؟ اصل میں ٹانگیں ان کی کامتی ہیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں۔ اور بھائی سربراہ تو تم ہو، بات تو تم نے کرنی ہے، کر بھی کچھ نہیں سکتے ہو، اور بات بھی نہایت کمی نہیں کرتے ہو کہ ہم کمزور لوگ ہیں جی۔ تم کمزور ہو تو پھر بنگلہ دیش نے جا کے حساب لینا ہے، تم کمزور ہو تو برما والے جائیں گے، تم کمزور ہو تو وہ کون جائیں گے؟ انڈونیشیا والے جائیں گے؟ نہیں، بندے کے اندر اگر غیرت ہو، رب کعبہ کی قسم فتوح الشام کو پڑھ لو، وہ میرے محمد کا ایک جرنیل ہے، خالد بن ولید، خیمے میں سویا ہوا ہے۔ ان یہودیوں کا قاصد آ گیا، ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، ہم سے بات کرو، مذاکرات کرو، شرط یہ ہے کہ تنہا خالد بن ولید آئے، ہمارے جرنیل ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ خالد بن ولید کو سارے سپاہیوں نے مشورہ دیا، ہمارا دشمن ہے، منافق ہے، چال چلے گا، حملہ کر دے گا، میں قربان جاؤں خالد تیری جرت پر۔ کہا میں محمد کا شیر ہوں، مجھے حضور نے سیف اللہ کہا ہے۔ ڈر اور بزدلی کی وجہ سے یہ کہتا ہے خالد تنہا جائے، کوئی لشکر ساتھ لے کر کے نہ جائے، تو مجھے ان کی شرط منظور ہے۔ یہی مسجد اقصی، یہی صحن ہے۔ خالد بن ولید کے ساتھ 10 بندے ہیں اور ہزاروں کا لشکر ہے، ایک روایت 10,000 ہے، ایک روایت 40,000 کے نرغے میں خالد